بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتوں کی عبادت کے بطلان کی وجوہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عرفی باپ چچا آجر سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور کچھ تیرے کام نہ آئے؟ میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ حکم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری تابع داری کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے باپ، میں ڈرتا ہوں، مجھے خطرہ ہے، مجھے علم ہے کہ کہیں تجھے پہنچے عذاب خدائے رحمان کی طرف سے تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔ ناعاقبت اندیش چچا آجر نے کہا، کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے؟ اے ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے دور ہو جا، میرے سامنے سے کچھ عرصہ۔ مریم آیت نمبر 42 تا 46۔ ان تمام آیات میں عرفی باپ سے مراد آپ کا چچا آجر ہی ہے۔ عبادت سے سب سے زیادہ تعظیم کو کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعظیم کا وہی مستحق ہوگا جس نے سب سے زیادہ انعام کیے ہیں، اور سب سے زیادہ انعام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو وہی عبادت کا مستحق ہے۔ بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں ہے تو بت کسی تعظیم کے مستحق نہیں ہیں۔ جب بت سنتے اور دیکھتے ہی نہیں تو وہ عبادت گزار کو غیر عبادت گزار سے جدا نہیں کر سکتے، بس ان کے عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت کا مغز دعا کرنا ہے، اور جب بت دعا کو سن ہی نہیں سکتے تو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کا تقرب حاصل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سننے والا، دیکھنے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا اس سے افضل ہے جو ان کاموں پر قادر نہ ہو۔ انسان میں سننے، دیکھنے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صفات ہے، اور بتوں میں یہ صفات نہیں ہے، لہذا انسان بتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر افضل و اعلیٰ کا گھٹیا اور ادنیٰ کی عبادت کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ جب بت خود آپ کو اپنے آپ کو ٹوٹ پھوڑ اور نقصان سے نہیں بچا سکتے تو اپنی عبادت کرنے والوں کو نقصان اور ضرر سے کیسے بچا سکیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چچا آجر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جن بتوں کی تو پوجا کر رہا ہے وہ تیری عبادت نہیں دیکھ سکتے، تیری ثنا کو نہیں سن سکتے، اور بھی کسی چیز کو دیکھنا اور کسی قسم کا کلام سننا اس کو حاصل نہیں تو وہ عبادت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور بتوں کی عبادت کرنا اسی کے دھوکے اور فریب کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم شیطان کی عبادت چھوڑ دو، مردود ہو چکا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے میں ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے دامے فریب میں پھنس کر رب تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اس کے عذاب کا مستحق بن سکے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آجر کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور کس عمدگی سے بتوں کی عبادت کی قباحت واضح فرما رہے ہیں کہ غیر خدا کو عبادت خواہ و غیر زندہ بھی ہو اور سننے دیکھنے والا بھی ہو تب بھی جائز نہیں، لیکن ایسے بے جان مورتیوں کی عبادت جو جامد محض ہے، دیکھنے سننے کی صفت سے بھی محروم ہے، کسی قسم و نفع و نقصان کی قدرت بھی نہیں رکھتے، ان کے سامنے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو سمیع و بصیر ہے، وہ سجدہ ریز ہو کر پیشانی رگڑ رہا ہو، یہ کتنی نامعقول اور قبیح حرکت ہے۔ اگرچہ وہ شیطان کی نہیں بلکہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن ان بتوں کی پرستش انہوں نے شیطان کے اکسانے اور وسوسہ ڈالنے سے شروع کی تھی، اس لیے گویا ان کا اصلی معبود شیطان تھا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور کفر پر اڑ رہے ہو تو اس کا انجام بڑا ہولناک ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا، تو پھر کوئی چھڑانے والا نہ ملے گا۔
شرک کے باعث تم خدا کی دوستی اور اس کی اعانت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک شیطان سے تمہاری دوستی اور تعلق باقی رہ جائے گا۔ اس سے بے وفا دوست تو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کی دوستی سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دوستی توڑ کر شیطان سے یارانہ گاٹھنا عقل مند کو جیب نہیں دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عرفی باپ چچا آزر کو توحید کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت کے فساد اور بطلان پر دلائل قائم کیے اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت نرمی اور ملائمت کے ساتھ ان کو سمجھایا تو ان کے عرفی باپ آزر نے ان کی ہر بات کو جواب انتہائی سختی اور ناگواری کے ساتھ دیا اور ان کے دلائل کے مقابلہ میں صرف اپنے آبا و اجداد کی تقلید پر اعتماد کیا۔ آزر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو رجم کر دوں گا۔ اس آیت میں رجم کے حسب ذیل معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سے رجم باللسان مراد ہے، یعنی گالیاں دینا اور مذمت کرنا۔ نمبر 2، اس سے مراد ہے ہاتھوں سے مارنا، یعنی میں لوگوں سے تمہاری شکایت کروں گا تو وہ تمہیں مار مار کر ادھمرا کر دیں گے، یا اس سے مراد ہے میں پتھر مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا۔ نمبر 3، لغت قریش میں اس کا معنی ہے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اب مسلم نے کہا کہ کسی شخص کو بھگانے اور دور کرنے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ واہجرانی مالین کا معنی ہے تم مجھ سے بات کرنا چھوڑ دو، اور اس کا دوسرا معنی ہے تم مجھے چھوڑ دو، یعنی اس شہر اور اس ملک سے نکل جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ہر لفظ محبت و احترام کے خوشبو سے مہک رہا ہے، لیکن آزر کا سخت جواب اور بے مہری کا آئینہ دار ہے۔ آزر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اے میرے بیٹے نہیں کہا بلکہ نام لیا، وہ بھی ابتدائے کلام میں نہیں بلکہ آخر میں۔ علامہ اجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدلل دعوت کے جواب میں کوئی معقول بات پیش نہیں کی جا رہی بلکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور آنکھوں سے دور ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آزر کی سخت گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔